اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ میں نے تلاوت تو سورہ قاف کے پہلے پورے رکوع کی تھی، لیکن درس آپ کو یاد ہوگا کہ صرف ابتدائی 6 آیات کا مکمل ہو سکا تھا، اس لیے کہ میں نے ابتدا میں خاصا وقت لیا تھا۔ ایک تو قرآن مجید میں جو منزلوں کی تقسیم ہے اور مکی اور مدنی سورتوں کے گروپس کی تقسیم ہے اس کے ضمن میں، اور پھر یہ حروف مقطعات کے ضمن میں۔ پہلی چیز کے ضمن میں ایک بات مجھے بعد میں محسوس ہوئی کہ رہ گئی ہے کہ یہ جو گروپ ہے اس کے بارے میں اس کے جو خصائص ہیں ان کے ضمن میں کچھ عرض نہیں کر سکا تھا۔ یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی جیسے کہ دوسرا گروپ متوازن ہے کہ ہم وزن ہیں، اس میں مکی اور مدنی صورتیں، 2 مکی صورتیں 2 مدنی صورتیں، سورہ انعام، سورہ اعراف مکیات، سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنیات۔ اسی طرح یہ جو گروپ ہے یہ بھی متوازن ہے، اگرچہ تعداد میں تھوڑا فرق ہے کہ مکیات جو ہے 7 ہیں اور مدنیات 10 ہیں، لیکن حجم کے اعتبار سے تقریباً مساوی ہیں کہ ایک پارہ جو ہے وہ ان مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور لگ بھگ سوا پارہ جو ہے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ جو 7 صورتیں ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، یہ حسن ظاہری کے اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ ہے۔ ایک حسن معنوی ہے، وہ تو قرآن مجید کے ہر لفظ میں موجود ہے، علم کا، حکمت کا، معرفت کا موتی ہے ہر لفظ، لیکن ایک حسن ظاہری کا معاملہ ہے کہ الفاظ نہایت خوبصورت، بندشیں نہایت چست، ترکیبیں بہت عمدہ، پھر یہ کہ حسن صوت کہ اس میں ایک ردم ہے، اس میں ایک ملکوتی غنا ہے۔ یہ چیزیں بھی ویسے تو پورے قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان 7 صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں، یہ محاسن، یہ کمالات اپنے نقطہ عروج پر ہیں۔ چنانچہ انہی میں ایک صورت وہ ہے سورۃ الرحمن، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن قرار دیا ہے، قرآن کی دلہن۔ اب دلہن کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، اسے خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کا بناؤ سنگھار ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے نہ صرف سورۃ الرحمن بلکہ سورۃ الواقعہ میں بھی وہ رنگ ہے، لیکن سورۃ الرحمن میں زیادہ نمایاں ہے، اس لیے حضور نے اس کو قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے۔ سورہ قاف ہی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ردم، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، زیادہ طویل نہیں ہے، قوافی کا لحاظ ہے، اور ایک ردم ہے، ایک ملکوتی غنا ہے، ایک قرآن مجید کی اپنی ایک انٹرنزک میوزک ہے، اس کا اپنی ایک موسیقی کا معاملہ ہے۔ ان چیزوں میں یہ 7 صورتیں پورے قرآن مجید میں سر فہرست ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو 10 صورتیں ہیں مدنیات، وہ جیسا کہ بارہا عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ اس کی غالباً 6 صورتیں ایسی ہیں یا 5 کے جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ سورہ حدید ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ تحریم ہے، 6 صورتیں موجود ہیں۔ اس کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں بارہا، اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں وہ پورے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ ہے۔ یہ خوبصورت ترین حصہ ہے، لیکن اس میں اصل خطاب منکرین سے ہے۔ وہ اہم ترین حصہ ہے، لیکن اس میں اصل خطاب ماننے والوں سے ہے، جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ ان سے جو تقاضے ہیں اور مطالبے ہیں وہ ان 10 صورتوں کے اندر آئے ہیں، اور اس کے اعتبار سے اہم ترین حصہ قرآن مجید کا وہ ہے۔ اور آج میں سوچ رہا تھا تو ایک عجیب ترتیب ذہن میں آئی کہ بالکل ابتدائی وحییں جو حضور پر ہوئی ہیں ان میں سے سورہ مدثر بھی ہے، سب کے علم میں ہے، بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ شاید پہلی وحی سورہ مدثر کی 7 آیات ہیں ابتدائی، ان میں جو 3 شروع کی آیات ہیں
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ان کا جو ربط ہے وہی ان مکیات اور مدنیات کا ہے۔ یہ 7 صورتیں انذار کے موضوع پر اہم ترین اور وہ تکبیر کے موضوع پر اہم ترین، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کا بول بالا کرنا، اللہ کی کبریائی کا اعلان، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اور وہ آیہ مبارکہ سورہ حدید کی کہ ہم نے اس لیے اتارا ہے یہ ہم قرآن اتارا اور ہم نے رسول بھیجے اور معجزے عطا کیے اور شریعت اتاری، کیوں؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ نظام عدل و قسط جو ہم نے عطا فرمایا اس کو قائم کیا جائے، نافذ کیا جائے۔ تو تکبیر رب در حقیقت موضوع ہے اس گروپ کی مدنیات کا، اور انذار آخرہ وہ تھیم ہے، سینٹرل تھیم، سینٹرل آئیڈیا یا عمود ان مکیات کی۔ اب اس کے بعد ہم دہرا رہے ہیں، پہلا وہ حرف مقطعات میں سے ایک حرف ہے قاف، میں عرض کر چکا ہوں اس کے بارے میں تفصیلاً۔ والقرآن المجید، قسم ہے اس بزرگ و برتر قرآن کی، اور میں عرض کر چکا ہوں اس سے مراد ہے شہادت، شاہد ہے، گواہ ہے یہ قرآن بزرگی والا۔ مقسم علیہ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اس فل ان دی بلینک کے لیے قرآن مجید سے مدد ملے گی سورہ یاسین کی ابتدائی آیات سے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جو وہاں پہ انداز ہے قسم کا، والقرآن الحکیم وہی یہاں ہے والقرآن المجید۔ وہاں قسم جس چیز پر کھائی گئی ہے اس کو بھی نمایاں کر دیا گیا، انک لمن المرسلین، یہاں یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا کہ اب قاری جو ہے اس خلا کو خود پر کر لے۔ یقیناً یہ قرآن شاہد ہے، گواہ ہے، یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ 100% حق ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، انہیں تعجب ہوا ہے اس بات پر کہ ان کے پاس آیا ہے ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے، تو کہتے ہیں یہ کافر کہ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور وہ عجیب بات کیا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجم بعید، کیا جب کہ ہم مر چکیں گے، مر جائیں گے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا، پھر زندہ کر دیا جائے گا؟ یہ تو بہت ہی عجیب ہے، لوٹایا جانا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کے لیے یاد ہوگا کہ میں نے مثال دی تھی سورہ صاد کی، صاد والقرآن ذی الذکر، فواتح جو ہیں یعنی ابتدائی آیات سورہ قاف کی اور سورہ صاد کی وہ بہت مشابہ ہیں ایک دوسرے سے، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید۔ وہاں بھی اس کے بعد لفظ ہوا بل عجبوا، ان کو اس پر تعجب ہے، لیکن چونکہ وہ توحید کے جو گروپس ہیں ان کی صورت ہے، وہاں تعجب کس چیز پر آیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس شخص نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود کے اندر گم کر دیا۔ ھذا شیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہاں ھذا شیء عجیب، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ اب غور کیجئے گا، اس میں آیا تھا لفظ عجیب، وہاں آیا عجاب، وجہ کیا ہے؟ جو آج میں عرض کر رہا تھا خاص بات کہ یہ ہے وہ قوافی، چونکہ وہاں جو ہے سورہ صاد میں انداز ہی یہ ہے، بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کما اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص۔ اب آخری لفظ جو آ رہا ہے ہر آیت کا، شقاق، مناص، کذاب، لہذا اسی کے وزن پر جب لایا گیا عجیب کا لفظ تو عجاب، تاکہ وہ جو قوافی کی رعایت ہے وہ رہے اور وہ جو ردم ہے وہ برقرار رہے۔ یہاں چونکہ آیات کے قوافی جو ہیں وہ مجید اور بعید اور حفیظ ہے، لہذا اس کی مناسبت سے ھذا لک رجع بعید اور ھذا شیء عجیب، یہ اصل میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ان پہلوؤں سے بھی قرآن مجید کے آپ کو ایک مناسبت ہو جائے۔ اب اس کے بعد ان کے اس تعجب پر جو جواب دیا گیا، یہاں سے گویا کہ آخرت کے لیے دلائل ہیں کہ جو شروع ہوئے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں وقوع قیامت کے لیے دلائل کس کس نوعیت کے آئے ہیں۔
ایک دلیل وہ ہے جسے عام طور پر اہل منطق تو کسی قدر تحقیر کے ساتھ کہتے ہیں خطابی دلیل۔ خطابی دلیل کیا ہے کہ ایک شخص خطیبانہ انداز میں کہے کہ ایسا ہے، اذعانی انداز میں۔ اب یہ کہ کوئی شخص کتنا ہی زور دے کر کہہ رہا ہو کہ ایسا ہے، اس میں منطقی اعتبار سے تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی آپ سادہ طریقے پر کہہ دیں تو، آپ زور دے کر کہہ دیں تو، آپ قسم کھا کر کہہ دیں تو، دلیل کون سی ہوئی؟ مجھے تو دلیل مطلوب ہے۔ تو اہل منطق کے نزدیک یہ چیز قابل قبول نہیں، کوئی دلیل لاؤ، عقل سے لاؤ، بات کرو۔ لیکن خطابی دلیل آسمانی کتابوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کو جان لیجئے، بنیادی طور پر فرق کیا ہے۔ آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید اس کا جامع ترین مرقع ہے۔ دعویٰ اصل میں یہ ہے کہ ہم کوئی نئی چیز انسان کے سامنے نہیں رکھ رہے، بلکہ جو کچھ فطرت انسانی میں ہے، مضمر ہے، یہ حقائق تو موجود ہیں، ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، صرف اس کو نکھارنا ہے، اس کو ابھارنا ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اوپر ذہول کے اور غفلت کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں، لہذا یہاں منطقی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو اشارات کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ کو کوئی چیز معلوم تھی لیکن اب بھول گئے، آپ بہت عرصہ ہو گیا، ادھر ذہن نہیں گیا۔ آپ کا کوئی دوست تھا، بڑی گہری چھنتی تھی آپ کے اس کے مابین، لیکن اب 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، نہ ملاقات ہوئی، نہ خط کتابت ہے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، ذہن سے اتر چکا ہے۔ اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور اس نے کہیں کوئی قلم آپ کو دیا تھا، رومال دیا تھا، وہ آپ کی نگاہ میں آیا اور آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا۔ اب اس میں منطق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو یاد دلانا ہے، تمہارے اپنے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ لہذا جب دعویٰ یہ ہے تو اب اس میں خطابی اور اذعانی دلیل بھی ایک اہمیت کی حامل ہے کہ در حقیقت تو انسان کے اپنے اندر جو شہادت مضمر ہے انہیں اجاگر کر کے لانا ہے۔ یہ اس کا اپنا سب کانشس مائنڈ ہے، صرف اسے اس سب کانشس لیول سے ابھار کر اس کے شعور کی سطح پر لے آنا ہے۔ اس لیے ایک ہے قرآن مجید میں اور بڑے اہم انداز میں خطابی دلیل۔ خطابی دلیل یہاں کیا ہے؟ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ کہ زمین کم کرتی ہے ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس تو وہ کتاب موجود ہے، وہ ریکارڈ ہے، وہ اعمال نامہ ہے جس میں ہر شے کا اندراج ہے، اعمال کا بھی ہے اور تمام اشیاء کے اجزاء کا بھی ہے۔ ان کے اجزاء تحلیل ہو کر کہاں کہاں ہے وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں سوچئے، اگر منطقی طور پر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اذعانی اور خطابی انداز میں ایک بات کہی گئی ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ بالکل یہی انداز ہے سورہ قیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں۔ اب یہاں بھی وہی خطابی انداز ہے، یہ وہی اذعانی انداز ہے، وہ یقین ہے، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں لو بگیٹس لو، یقین سے یقین پیدا ہوتا ہے، محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ یقین ہے جو انسانوں کے اندر سے، چونکہ وہ شے خود ان کے اپنے اندر اس کی اصل اساس اور جڑ موجود ہے، اس میں سے وہ یقین کو ابھار کر لے آئے گی۔ یہی انداز سورہ تغابن میں ہے، وہ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں سے ہے کہ کیا انسان نے یہ سمجھا ہے؟ انسان کو یہ زوم ہو گیا ہے کہ ہم اسے اٹھا نہ سکیں گے؟ کیوں نہیں، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے، کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں پھر پروردگار بتا دے گا کہ کیا تم کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی وہ خطابی اور اذعانی انداز ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، منطقی سطح پر یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آسمانی کتابوں میں ایک بہت مؤثر حصہ جو ہے دلائل کا، وہ در حقیقت اسی نوعیت کا ہے۔ اس کی وجہ اسی صورت میں اگلی آیت میں آ رہی ہے، ذرا آگے چل کر، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے
انہیں وہ شک اور شبہ نہیں ہے، نہ تعجب ہے۔ واقعہ اصل میں کیا ہے انکار کا، سبب کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ قیامہ میں نے مثال دی تھی، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا یہ ہے کہ جس فسق و فجور کا وہ عادی ہو چکا ہے اسے جاری رکھے، حرام خوری کا عادی ہو چکا ہے، گلچھرے اڑا رہا ہے، اب وہ کہ حلال پر اکتفا کرنا آسان نظر نہیں آتا تو وہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے، جیسے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ یہی فرمایا کہ ان کو کوئی تعجب نہیں اس میں ہونا چاہیے اور نہ ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، تو پھر کیسے تعجب کا ہوا اس میں کہ اللہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ اصل وجہ کیا ہے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے تکذیب کی ہے، جھٹلا رہے ہیں یہ اصل میں حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا۔ اس کا عام مفہوم تو یہ لیا گیا ہے کہ الحق سے یہاں مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو تشریف لے آئے ان کے پاس انذار کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ لیکن اور گہرائی میں اتریے تو در حقیقت وہ انکشاف حق ہے کہ حق کا حق ہونا ان پر واضح ہو چکا ہے، اور وہ بات جو ہے چونکہ ان کے نفس کو پسند نہیں ہے، وہ ان کو گوارا نہیں ہے، لہذا در حقیقت وہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اپنی فطرت سے جنگ کرتے ہوئے، اپنے ضمیر کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنے باطن کی شہادتوں کو دباتے اور چھپاتے ہوئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، اب یہ ایک بڑے خلجان میں مبتلا ہو گئے۔ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مرجا کہتے ہیں قلق، قلقہ کوئی شے پھنس جائے کہیں، قلق بھی اسی کو کہتے ہیں، مجھے بڑا قلق ہے، محسوس ہوتا ہے اندر کوئی چیز جو ہے اٹک گئی ہے، پھنس گئی ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی لغت میں انگوٹھی اگر انگلی میں پھنس جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ کریں کیا، جس کا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تفصیل آئی ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ساحر ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ مسحور ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کذاب ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہیں۔ تو یہ خود ایک خلجان میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایک مخمصے میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ یہ خود نہیں جانتے کہ اب کریں کیا، نکلے کیسے۔ اب اگلی جو دلیل آ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے آفاقی دلائل۔ اس کائنات کو دیکھو، غور کرو، کیا اس میں ہر چہار طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں موجود نہیں ہیں؟ یہ کائنات اولاً تو گواہ ہے خود اپنے پیدا کرنے والے کے وجود پر، جب یہ موجود ہے تو کسی نے اس کو بنایا ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ ثانیاً یہی کائنات اس پیدا کرنے والے کی اہم صفات کے لیے گواہی دے رہی ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی عاجز ہستی ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی عبث کام کر سکتا ہے؟ نہیں، یہاں تو گھاس کا ایک تنکا بھی بیکار پیدا نہیں کیا گیا، لہذا یہ عبث تخلیق نہیں ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے علم اور حکمت میں کہیں کوئی کمی ہو؟ عقل جواب دے گی، فطرت پکارے گی کہ ہرگز ممکن نہیں، وہ تو ہر اعتبار سے کامل ہستی ہے۔ اب اس کے لیے اشارے کرنا کہ دیکھو، چار طرف دیکھو، میں ابھی عرض کروں گا اگلی آیت پہ جب ہم پہنچیں گے کہ یہ دو مختلف انداز ہیں حقیقت کو ابھار کر لانے کے لیے انسان کے شعور پر۔ ایک تو وہ کہ جو اندر سے ابھار کر لایا جائے، جس کو کہ اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ایک خارج کا مشاہدہ کر کے کہا جاتا ہے، جس کے لیے اقبال کے وہ الفاظ بہت موزوں ہیں کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دیکھو اس کائنات کو۔ قرآن کہتا ہے، بالکل وہی انداز ہے جو علامہ اقبال نے وہاں سے یوں سمجھیے مستعار لیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا، دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے اونچا کیا گیا، دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی، دیکھتے نہیں اونٹ اور آسمان، الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کو کہ کیسے جما دیے گئے، گاڑ دیے گئے۔ تو اے نبی، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر یہ ہمیں اور ہماری قدرت کو ماننے کو تیار نہیں تو بس آپ نصیحت کراتے رہیے، یاد دہانی کی کوشش کرتے رہیے۔ آپ کو ان کے اوپر ہم نے فوجدار بنا کر آپ کو نہیں بھیجا ہے، آپ ان کی ہدایت کے ٹھیکیدار اور ذمہ دار نہیں ہیں۔ ما انت علیہم بمسیطر۔
یہ انداز قرآن مجید میں آپ کو جا بجا ملے گا، وہی انداز اب یہاں ہے۔ اب آفاقی میں بھی آپ ایک ترتیب دیکھیں گے کہ پہلے آسمان کی طرف نگاہ ڈلوائی اور پھر زمین کی طرف، یہ آفاق ہی کے دو حصے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، غور نہیں کیا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، چادر تلی ہوئی ہے ہر آن ہر لحظہ ان کے نگاہوں کے سامنے، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو تعمیر کیا ہے، ذرا اس کی عظمت کا تصور کرو، بغیر کسی سہاروں کے یہ چھت کھڑی ہوئی ہے، کیا اس کی وسعت ہے، کیا اس کی پہنائیاں ہیں، کیا اس کا استحکام ہے، کیف بنیناہا وزیناہا، اور تم دیکھتے ہو رات کے وقت کہ کیسے اس میں قمقمے روشن ہو جاتے ہیں، کیسے قندیلیں ہیں کہ جو روشن ہو جاتی ہیں، کیا وہ ایک دیدہ زیب منظر ہے، کس طرح ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اور اس میں کہیں کوئی رخنے نہیں ہیں۔ فرج کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو رکھنے کی حیثیت رکھتی ہو، فصیل میں دراڑ پڑ جائے وہ فرج کہلائے گا۔ اور انسان کے وجود میں، انسانی جسم میں جو اس کے جنسی اعضاء ہیں جن کو ہم شرمگاہیں کہتے ہیں، ان کے لیے لفظ کیوں یہ فرج کا آیا ہے کہ در حقیقت یہ بھی انسانی شخصیت میں جیسے فصیل میں رکھنا ہو جائے تو اب خطرہ ہے کہ غنیم گھس آئے گا، ایسے ہی انسانی سیرت و کردار کو سب سے بڑا اندیشہ جو ہے وہ اس کے اسی سیکس انسٹنکٹ سے ہے۔ یہ بہت قوی اور پوٹنٹ انسٹنکٹ ہے، اس کا یہ جذبہ جو ہے بڑا اندھا بہرا جذبہ ہے۔ یہ جب بیدار ہوتا ہے تو یہ حلال اور حرام اور صحیح اور غلط کی تمیز سے بالکل ناآشنا ہو جاتا ہے، اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک ضمانت اس زبان کی دو، وہ شے جو تمہارے دو کلوں کے مابین ہے، ایک اس کی ضمانت دے دو کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا، قولوا قولا سدیدا، اس سے جو بات نکلے گی درست نکلے گی، صحیح نکلے گی۔ اور ایک جو تمہاری دونوں رانوں کے مابین ہے، اس کی مجھے ضمانت دے دو کہ اس کا کوئی غلط استعمال نہیں ہوگا، تو جنت کی ضمانت جو ہے وہ مجھ سے لے لو۔ اس لیے کہ یہ دو اصل میں انسان کے قابو سے باہر نکل جانے میں یہ اہم ترین ہے۔ تو اسی لیے فرج کہا گیا ہے اس کو کہ در حقیقت یہ اندیشے کی جگہ ہے۔ اندیشہ جہاں سے ہو جاتا ہے، فصیل میں دراڑ ہو گئی اور کسی توپ کے گولے نے فصیل کو کے اندر جو ہے وہ ایک رخنا پیدا کر دیا، اب غنیم گھس آئے گا۔ اسی طریقے سے انسانی شخصیت کے اندر شر کا، برائی کا سب سے زیادہ داخلہ جو ہے جس کا کہ خطرہ ہے، وہ در حقیقت انسان کے جنسی جذبے کی راہ سے۔ وہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے، یہ اپنے اصل لغوی معنی میں ما لہا من فروج، اس آسمان میں کہیں کوئی رخنے نہیں ہے، بلکہ بڑا مستحکم نظام۔ والارض، اب سما سے عرض کی طرف، بلندی سے پستی کی طرف نزول ہے، اور والارض مددناہا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اس کو بچھا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ اصل میں راسیہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو ساکن اور جامد ہو۔ اب اسی لیے جہاز کے لیے، لنگروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ سمندری جہاز جو ہے کہیں سمندر میں اگر اسے کسی جگہ کھڑا کرنا ہے تو اب کیا راستہ ہے اس کا؟ لہروں کے، وہ تو رحم و کرم پر ہے، لہر لے جائے گی، تو وہ بڑے بھاری ہوتے ہیں وہ لنگر کہ جن کی وہ زنجیریں کھول کر انہیں پانی میں نیچے لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس جہاز کو ایک جگہ پر لے کر کھڑے رہتے ہیں، یہ اس کے لنگر ہیں۔ یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے زمین پر جو پہاڑ ہیں ان کے لیے۔ اب ایک تو لفظاً چونکہ یہ جامد ہے، جامد ترین شے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں زمین پر وہ تو پہاڑی ہے۔ ریت کا ٹیلا ہے بھربھرا، وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، باقی اور بھی زمین کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوتی رہتی ہے، یعنی تغیرات آتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اٹل اپنی جگہ پر جو قائم ہے وہ پہاڑ ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا، اور ہو سکتا ہے یہ در حقیقت جیولوجی کا اب اس کے میدان کا یہ موضوع ہے کہ کوئی صاحب ایمان جیولوجسٹ جو ہے اس اعتبار سے تحقیق کرے کہ کیا واقعتاً زمین کی جو گردش ہے اس میں ان پہاڑوں کی وجہ سے کوئی سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے، کوئی جیسے کہ یعنی جہازوں کے ساتھ لنگر کا کام ہے، اسی طریقے سے کیا یہ زمین کی جو روٹیشن ہے یا اس کے جو بھی مختلف حرکتیں ہیں دوری یا محوری، ان میں ان پہاڑوں کا کیا دخل ہے۔ اشارہ ضرور ملتا ہے قرآن مجید سے کہ اس نے لفظ رواسی استعمال کیا ہے،
تو کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی، چاہے ابھی ہمارا علم وہاں تک نہ پہنچا، اور ہو سکتا ہے چونکہ میرا میدان نہیں ہے وہ، ہو سکتا ہے کہ اس میدان میں وہ بات آ بھی چکی ہو۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہم نے ہر طرح کے تر و تازہ اور خوشنما جو ہیں جوڑے پیدا کر دیے ہیں۔ زوج یہاں پر جوڑوں سے زیادہ تمام انواع و اقسام اور اصناف، یہ جو ہم نے پیداوار اگائی ہے اس میں ہر قسم کی رنگا رنگ، ہر طرح کی قسم قسم کی چیزیں ہم نے اس کے اندر، انبتنا نبات سے ہے، نباتات ہم بولتے ہیں، نباتات انبتنا ہم نے اگائے اس زمین کے اندر ہر طرح کے نہایت بہیج، بہجہ کہتے ہیں کوئی چیز جو بڑی تر و تازہ ہو، اس کو دیکھ کر طبیعت جو ہے خوش ہو جائے، تو بہیج اس سے لفظ بنا ہے، من کل زوج بہیج۔ تو اب دیکھیے یہ دو دلیلیں آئیں، دونوں کو ایک عنوان میں لائیں گے، وہ کیا ہے؟ آیات آفاقیہ۔ اس میں اولاً سماوی آیات اور دوسرے ارضی آیات۔ یہ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 9، یہ ہے اہم ترین، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب۔ تبصرہ بصر سے بنا ہے، بصر کے معنی دیکھنا، تبصرہ دکھانا، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، تو ادھر توجہ مبذول کر دینا، بھائی دیکھو اس کو، تم توجہ نہیں کر رہے۔ ہوتا کیا ہے، اور عام طور پر یہ انسان کا تجربہ ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہر وقت اگر موجود رہے گی تو پھر تو اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہیں ہوگی۔ اس کمرے کے اندر جو چیزیں ہمیشہ جہاں رہتی ہیں وہیں ٹکی ہوں گی تو آپ کو قطعاً ادھر توجہ نہیں ہوگی، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہوگی تو توجہ ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، یہ اس کے اندر ایک ذہول اور نسیان ہے، جو چیزیں متواتر اور ہمیشہ سامنے رہتی ہوں توجہ اسی سے ہٹ جاتی ہے۔ ہوا ہر آن ہر جگہ موجود ہے، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہے۔ کب احساس ہوتا ہے؟ یا تو وہ بہت تیز چلے، آندھی آئے، جھکڑ آئے، تب محسوس ہوگا کہ ہوا ہے، یا حبس ہو جائے شدید، تب احساس ہوگا کہ ہوا بھی کوئی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ عام حالات میں ہوا کے وجود کا احساس تک نہیں ہوگا۔ تو اب صرف وہ چیزیں کہ جو تمہارے سامنے کی ہیں، بھائی غور کرو، ان پر دیکھو۔ تو تبصرہ، اب اس کو ہم ترجمہ کریں گے ایک لفظ سجھانا۔ ایک تو ہے سوجھنا، خود دکھائی، سجھائی نہیں دیتا کوئی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا، یہ محاورہ ہے۔ ایک ہے سجھوانا کسی کو کہ ذرا دیکھو، غور کرو۔ تبصرۃ و ذکریٰ۔ ذکریٰ کیا ہے؟ یاد دہانی۔ اب یہی وہ دو چیزیں آگے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو چینلز ہیں حقیقت تک رسائی کے، یہ دو راستے ہیں، یا انسان میں ایمان کے پیدا ہونے کے یہ دو راستے، بات ایک ہی ہے۔ یا تو آپ حقیقت تک پہنچے یا حقیقت آپ کے اندر وہ سرایت کر گئی۔ تو انسان میں حقیقت یا علم حقیقت، جس کا دوسرا نام ایمان ہے، اس کے سرایت کرنے کے یہ دو چینلز ہیں۔ ایک خود اپنے اندر سے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کہ یہ حقائق تمہارے اندر موجود ہیں۔ ستمست گر ہوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمندرا۔ کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر وہ ہماری نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ایک راستہ یہ تو ہے در حقیقت ان لوگوں کا راستہ جن کا وہ دل زندہ ہو، دل بیدار ہو، یہ وہ صرف ان کے لیے یہ مفید ہوگا۔ اگر دل پر غلاف زیادہ گہرے آ چکے ہیں، خول زیادہ سخت چڑھ چکا ہے، سختی بہت زیادہ طاری ہو چکی ہے، تو اب یہ راستہ تو بند ہو گیا۔ اب اس کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے، وہ راستہ ہے آؤٹ ورڈ آبزرویشن۔ غور کرو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو۔ یہ سمع و بصر، یہ دو جو ہے یہ حواس ظاہری کے لیے اہم ترین ہے ان میں سے، 5 میں سے، اور قرآن مجید اکثر انہی کا ذکر کرتا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، جانچیں، پرکھیں، تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ تو سمع اور بصر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہاں وہ جو چیز جمع کر دی، سمع اور بصر یہ خارجی، اور فؤاد وہ داخلی انسان کے اپنے اندر جو اس کا دل ہے۔ تو یہ دو چینلز بنے، ایک سمع اور بصر یا ایکسٹرنل سینسز سے آؤٹ ورڈ آبزرویشن آف دس یونیورس، آفاقی اور
جو بھی ارضی اور سماوی آیات ہیں، ایک اپنے اندر جھانکو، اپنے دل کو ٹٹولو۔ تو یہاں پر اب دیکھیے ان کو کیسے جمع کیا ہے، تبصرہ، یہ ہے وہ باہر کے مشاہدے کے لیے کہ اگر تم ان چیزوں کو دیکھ کر اور دیکھتے رہنے کے عادی ہو کر ان کے اشاروں سے غافل ہو گئے ہو تو ہم تمہیں متوجہ کیے دیتے ہیں، تمہاری آنکھیں کھول دیتے ہیں، تمہیں توجہ دلا دیتے ہیں، غور کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ تبصرۃ و ذکرا، ذکرا وہ ہے کہ اندر سے جو تمہاری فطرت کے اندر مضمر ہیں چیزیں، ان کے اندر سے ابھار کر لانے کے لیے ہیں یہ آیات قرآنیہ۔ ان آیات قرآنیہ سے ایک طرف آیات آفاقیہ کی طرف اشارہ ہو گیا اور ایک طرف تمہارے اپنے نفس کے اندر کی جو آیات ہیں، اس کا تعلق ذکرہ سے ہے، اس کا تعلق تبصرہ سے ہے۔ اب اس کی ایک مثال ہے جو مولانا روم نے دی ہے، یہ بڑے اونچے اور بڑے دقیق حقائق اور مضامین ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ ان عمیق اور دقیق اور اعلیٰ حقائق و معارف سے صرف ہمارے صوفیاء نے بحث کی ہے، اس لیے کہ یہ قانون اور فقہ کا تو موضوع ہی نہیں ہے، یہ تو حکمت کا، فلسفے کا، اس کا موضوع ہے۔ لہذا اس میں جو فقہاء ہیں اور بیشتر محدثین بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے، وہ ان چیزوں سے کبھی مناسبت نہیں رکھتے۔ انہوں نے دین کے ظاہری اور قانونی ڈھانچے کے اوپر زیادہ توجہ صرف کی ہے اور اسے انہوں نے پریزرو کیا ہے، اور اس سلسلے میں پوری امت ان کے احسان کے زیر بار ہے، اور قیامت تک بھی ہم ان کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو غامض حقائق ہیں، دقیق حقائق ہیں، معارف ہیں، یہ در حقیقت ان کا موضوع نہیں ہے، یہ موضوع ہے صوفیاء کا۔ اب یہ کہ اگر صوفیاء میں کوئی گروہ ایسا بھی ہے جو غلط راستے پر چلا گیا تو اس کی بنا پر ان سب کو یعنی کنڈم کر دینا، ایک ماس کنڈمنیشن، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ مولانا روم نے اس حقیقت کو ایک عجیب حکایت کے پیرائے میں بتایا۔ انہوں نے کہا ہے، ایک حکایت لکھی ہے کہ چین کے بادشاہ کے، بہت بڑا کوئی بادشاہ تھا، اس کے دربار میں مختلف ممالک کے لوگ آئے مصوری کا اپنا فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا، دو ٹیمیں تھیں۔ تو ایک ٹیم باہر سے آئی تھی اور ایک چین کے اپنے لوگ تھے۔ اب ان کا تقابل کرنے کے لیے بادشاہ نے کیا کیا کہ دو دیواریں آمنے سامنے کھڑی کر دی، ان کو پینٹ کروا دیا گیا، درمیان میں پردہ حائل کر دیا۔ وہ کس لیے کیا کہ جب ججمنٹ کسی نے دینی ہو کہ یہ بہتر مصوری ہے یا یہ، تو دونوں بیک وقت سامنے ہو۔ ورنہ یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ آپ کپڑا بھی خریدنے کبھی جائیں تو وہ ایک دکھاتا ہے، پھر دوسرا دکھاتا ہے، پھر آپ کو پہلا پھر دکھانا، اس لیے کہ آپ تقابل نہیں کر پاتے کہ یہ چیز جو پہلے دیکھی تھی اس کا کیا تاثر ہوا تھا اور اب جو دوسری دیکھ رہے ہیں اس کا کیا تاثر ہے۔ تو یہ جب تک سائملٹینیس کنٹراسٹ نہ ہو، تقابل فوری نہ ہو، اس وقت تک ججمنٹ صحیح نہیں ہوتا۔ تو دونوں دیواریں آمنے سامنے ہو، ایک دیکھنے والا بیک وقت دونوں کو دیکھ لے، درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا، لو بھائی تم اس پر اپنا کمال فن ظاہر کرو اور تم اس پر کرو۔ اب کیا کیا، شاید رومی لکھا ہے انہوں نے، رومی مصوری جو آئے تھے انہوں نے تو بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑے اعلیٰ نقش و نگار بنائے، اور جو چینی تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنے دیوار کو پالش کر دیا، سیٹل کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا، جب پردہ اٹھایا گیا ان کی ساری محنت وہاں پر منعکس ہو گئی، ان کی مشقت، ان کے نقش و نگار، ان کی ساری محنت وہ تو وہاں پر اس شیشے کے اندر آ گئی۔ ان کا کمال فن یہ تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہی فرق ہے، ایک وہ ہے جو بٹ بائی بٹ دلیل ایک ایک قدم بقدم آگے بڑھتے ہیں اور حقائق تک پہنچتے ہیں، پیس میل ان کا یہ سارا جو ہے اقدام حقیقت تک وہ قدم بقدم ہے، ایک دلیل سے دوسری دلیل، دوسری سے تیسری دلیل، اس میں تدریج ہوگی، اس میں محنت ہوگی۔ ایک وہ ہے جو دل کو سیکل کر لیتے ہیں، جب دل سیکل ہو گیا کل حقائق جو ہے، حقائق کونیہ، وہ دل کے اندر منعکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو راستے ہیں، ایک دل کا راستہ ہے اور ایک یہ سمع و بصر کا راستہ ہے۔ ایک تفصیلات میں جا کر ہوتا ہے اور اس میں حقیقت کلی کا ادراک ہوتا ہے بحیثیت کل بیک وقت، اس کے اندر پھر تدریج نہیں ہوگی، آئینے میں تو سب کچھ ایک دم نظر آئے گا۔ تو یہ ہے اصل میں، اس آیت کو انڈر لائن کیجئے اپنے پاس کہ یہ فلسفہ قرآن اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے اہم ترین آیات جو قرآن کی ان میں سے ایک ہے۔ اب اس میں ایک شرط اور آگے لگا دی، تبصرہ بھی ہے، ذکرہ بھی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر اس بندے کے لیے جو خود ادھر متوجہ ہو، توجہ ہی نہیں، طلب ہی نہیں، نیت ہی نہیں، تو اس کے سامنے آپ علم و حکمت کے جتنے موتی چاہے بکھیر دیں، اس کے لیے بیکار۔
کسی کو بھوک ہی نہیں، بہترین کھانا سامنے رکھ دیجئے، اس کی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوگی، وہ ہاتھ بڑھائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں طلب ہی نہیں۔ پیاس ہی نہیں تو اعلیٰ ترین مشروب ہو وہ نہیں پیے گا۔ تو یہ در حقیقت طلب شرط ہے، نیت ہدایت کا انسان متلاشی ہو، یہ اگر صحیح ہے تب تو یہ تبصرہ یہ بھی مفید ہوگا اور یہ ذکرہ یہ بھی کارگر ہوگی۔ لیکن اگر وہ انابت ہی نہیں، منیب کہتے ہیں متوجہ ہونا، انابت کسی کی طرف رخ کر لینا، تو تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ سورت اس اعتبار سے میرے نزدیک بہت منفرد مقام کی حامل ہے، یہ مضمون اس آیت میں بھی آیا، اور ذرا اسی سورت میں آیت نمبر پچھلے صفحے پر دیکھیے گا، آیت نمبر 37، بعین ہی یہی مضمون ایک دوسری آیت میں ذرا ترتیب الٹ گئی، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یقیناً اس میں یاد دہانی ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے کہ جس کا دل زندہ ہو۔ اب یہ دل ہے، دل یوں تو سب کے ہے، وہ دھڑکنے والا جو ہے، وہ ایک مسل جو ہے، وہ جو کانٹیکٹ کرتا رہتا ہے، وہ تو سب کے پاس ہے، وہ تو کتے کے اندر بھی ہے، بلی کے اندر بھی ہے، وہ ابو جہل میں بھی تھا، ابو لہب میں بھی تھا۔ لیکن وہ دل اور ہے، اور وہ دل کوئی اور شے ہے کہ جو ابو بکر کے سینے میں دھڑک رہا تھا، جو عثمان کے سینے میں دھڑک رہا تھا، جو خود طالب ہدایت تھے، جو ورقہ ابن نوفل کے دل میں دھڑک رہا تھا، سینے میں دھڑک رہا تھا، جس کو کہ وہ طلب ہدایت جو ہے کہاں شام تک لے گئی ہے، اور اس سے عبرانی پڑھوا دی اس نے، جو عرب کے پڑھے لکھے لوگ تھے ہی نہیں سرے سے، وہ جا کے عبرانی کے عالم ہو کر آئے۔ جو سلمان فارسی کے سینے میں دھڑک رہا تھا دل، جو کہاں سے کہاں لے گیا اور کس کس در کی اس نے خاک چھنوائی ہے تلاش حقیقت میں۔ تو دل اور دل میں زمین و آسمان کا فرق ہے، نسبت خاک رابع عالم پاک۔ تو وہ دل اگر کسی کے پاس ہے، وہ دل زندہ، دل بیدار، جس کے اندر حق کی طلب ہو، جس میں نیکی کا مادہ موجود ہو، جو خیر کا متلاشی ہو، جو حقیقت کو معلوم کرنا چاہے، اس کے لیے ذکرہ ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب۔ اب دیکھیے یہاں لفظ آیا او، واو نہیں ہے، یہ او، یہ دو چونکہ علیحدہ چینلز ہیں۔ دل بیدار ہے تو دیکھنے بھالنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو وہاں سب کچھ منعکس ہے ہی ہے، اس میں تو صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے، کوئی ہلکا سا غلاف آ گیا ہے کسی ذریعے سے اس کو اتار دیں تو وہ سب کچھ منعکس ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو دوسرا چینل ہے، اور او القی السمع۔ اس آیت میں بصارت کا ذکر تھا، یہاں سماعت آ گئی۔ میں نے ان دونوں کو گروپ کیا تھا، یہ ایک ہی شے ہے، سمع اور بصر۔ او القی السمع وہو شہید، یا وہ القاء سمع کرے، توجہ سے سنے، حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ ایسے تو سنتا تھا ابو جہل بھی، لیکن شہید نہیں تھا، حاضر نہیں ہوتا تھا وہ۔ اس شہید میں در حقیقت وہی بات آ گئی جو منیب میں آئی ہے، جس میں توجہ ہوگی، جو کوئی اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، جو واقعی جو ہے اپنے حواس کو، اپنی باطنی شخصیت کو بیدار کر کے اس کو سنے گا، تو اس کے لیے ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ آیت اور وہ آیت جو ہے، یہ دونوں کے دونوں در حقیقت ایک ہی مضمون کی حامل، اور صرف یہ کہ ایک عکسی ترتیب ہے، اس میں ذکرہ کا ذکر بعد میں آیا، وہاں ذکرہ بعد پہلے آ گیا۔ اسی طریقے سے وہاں پر سماعت کا ذکر ہے، اس میں بصارت کا ذکر ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ اب ایک تیسری دلیل آ رہی ہے، اس کو کہیے دلیل ربوبیت۔ یوں سمجھیے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی زیر پرورش ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی نوجوان ہے، آپ کے زیر کفالت ہے، آپ نے اس پر کوئی احسانات کیے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس کی بھی اب ذمہ داری ہے آپ کے ضمن میں یا نہیں، کسی درجے میں۔ وہ بھی تو اب آخر آپ بھی کچھ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے۔ فرض کیجئے آپ اتنے بلند کردار کے حامل ہیں کہ آپ کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن خود اس کی شرافت اور مروت کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ نہیں۔ یہ دلیل ربوبیت ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پلا رہا ہے، جس نے تمہارے لیے دسترخوان نعمت بچھا دیا ہے، جس نے تمہاری ساری ضروریات زندگی فراہم کی ہیں، کچھ اس کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ کبھی وہ بھی تم سے پوچھ گچھ کرے گا کہ نہیں؟
کوئی جواب دہی اس کے سامنے بھی اپنی محسوس کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ تیسری دلیل ہے، دلیل ربوبیت۔ اس کی طرف اب آئے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا۔ اب یہاں لفظ نزلنا آیا ہے، غور کیجئے گا، انزلنا اور نزلنا میں فرق ہے۔ انزلنا انزال اس کا مفہوم ہوتا ہے بیک وقت کسی شے کا اتر جانا، یکدم، اور نزلنا کسی شے کا تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بارش جو ہے اگر ٹورنشل رین جسے آپ کہتے ہیں، تیز ہو بہت، وہ اتنی مفید نہیں ہوتی فصلوں کے لیے، وہ تو بہا کر لے جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ پانی بھی جو ہے اتنی تیزی سے نکل جائے کہ جذب ہونے کا بھی اسے مناسب موقع زمین میں نہ ملے۔ بارش وہ مفید ہوتی ہے جو تھوڑی تھوڑی برسے، ایٹ انٹرولز، انٹرمیٹنٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ زمین میں جذب ہوتی ہے اور کوئی نقصان پہنچائے بغیر زمین کے اندر جو خزانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں مخفی، ان کو نکال کر لاتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے، قرآن کا نزول ہے تدریجاً، نجمن نجمن، ترتیل کے انداز میں، تاکہ اس کے ذریعے سے جو خیر نکلنا ہے انسانی فطرتوں کے اندر سے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، زمین سے اس کے اندر مخفی خزانہ ہے، پانی نے تو صرف اسے نکالا ہی ہے نا۔ اسی طرح ہماری فطرت کے اندر وہ مخفی حقائق اور شواہد موجود ہیں، آیات قرآنیہ صرف انہیں نکال کر باہر لاتی ہیں۔ اس پہلو سے ایک مشابہت ہو گئی، اور جیسے کہ وہاں وہ ٹورنشل رین اتنی مفید نہیں ہے جتنی کہ انٹرمیٹنٹ اور ایک ہلکی بارش، اسی طریقے سے یہ تنزیل جو ہے قرآن کی، یہ در حقیقت انتہائی مفید ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو، ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، نزلناہ تنزیلا، ہم نے اس کو تنزیل کے طریقے پر، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا ہے تاکہ اے محمد آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم، وقفے وقفے سے۔ اسی لیے ہم نے اسے بطرز تنزیل اتارا، بطرز انزال نہیں اتارا، پورا قرآن نہیں اتار دیا آپ پر ایک دم۔ اور اسی کو جب اعتراض کیا گیا ہے، سورہ فرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن تو ان کی تصنیف معلوم ہوتا ہے، تبھی تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ جیسے کہ کوئی شاعر جو ہے سارا دیوان ایک رات میں تو نہیں پیش کر سکتا، اس سے ساری عمر لگتی ہے، ایک ایک غزل کہتا ہے، بڑی مشکل سے وہ دیوان جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ محنت کر رہے ہیں، جو کچھ موضوع کر لیتے ہیں لا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لہذا اس کو دلیل کے طور پر استعمال کیا۔ اس کا جواب کیا دیا ہے سورہ فرقان میں؟ اس لیے ہم نے اس لیے کیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اصل حکمت کیا ہے کہ آپ کے دل کو ہم اس قرآن کے ذریعے سے تقویت بخشنا چاہتے ہیں، ثبات عطا فرمانا چاہتے ہیں، ایک دم اس کا بھاری بوجھ آپ پر نہیں لادنا چاہتے۔ شاید قلب محمدی بھی اس کا تحمل نہ کر سکتا اگر پورا قرآن ایک دم اس کے اوپر نازل کر دیا جاتا، جیسے کہ فرمایا گیا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ وہاں لفظ انزلنا آیا، انزال۔ اگر ہم نے اس قرآن کو بیک وقت پورے کے پورے کوئی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ تو اسی لیے اے نبی کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ تو یہ اب تنزیل ترتیل، اس کو فرق کو، اور جو انزال اور تنزیل میں فرق ہے اسے نوٹ کیجئے۔ یہاں بھی فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، مبارکن کثیر الخیر، جس میں خیر ہو۔ اگر طوفانی بارش ہے تو وہ مبارک نہیں ہے، لیکن اگر وہ بارش ہے کہ جس سے فصلیں اپجیں اور رویدگی ہو تو وہ مبارک ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن مبارک ہے، کلام مبارک ہے، آیت مبارکہ ہے، سورت مبارکہ ہم کہتے ہیں، آیت مبارکہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ در حقیقت کثیر الخیر ہے، جو انسان کے اندر سے، اس کے اپنے فطرت کے اندر جو ہیرے جواہرات اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیے ہوئے ہیں انہیں نکال کر باہر لاتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اب اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اگا دیے، کیا اگائے؟ جنات، باغات، وحب الحصید، اور وہ اجناس جس کی فصلیں کٹ جاتی ہیں۔ حب یہ تو دانے کو کہتے ہیں، اور یہ دانے پنجابی میں بھی آپ دانوں سے مراد کیا لیں گے؟ وہی گندم ہوگا یا کچھ اور چیز جو کہ اجناس کی نوعیت کی ہے جسے آپ کھاتے ہیں۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟
دیکھیے باغ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے درخت لگے رہتے ہیں، پھل توڑا جاتا ہے سال بسال، درخت جو کا تو رہتا ہے۔ کھیتی وہ ہے جس میں پوری کھیتی کٹ جاتی ہے۔ تو اس میں حب الحسید، حسید کہتے ہیں کٹی ہوئی شے، حساد کہتے ہیں کاٹنے کو، کھیتی کاٹنے کو۔ اسی لیے آئے نا آتو حقہ یوم حصادہ، جب تم جس دن کھیتی کاٹو اس کا حق اسی دن ادا کر دو، عشر اسی دن نکالنا ہوگا، اسی دن نصف عشر، چاہے عشر ہے یا نصف عشر ہے، جس دن تم اپنی فصل جو ہے وہ اپنے کھیت سے لاؤ اسی دن نکال دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ آتو حقہ یوم حصادہ، حساد سے حسید بنا، یعنی جو کھیتی کٹ گئی اس کے دانے، حب الحسید وہ اجناس کہ جس کی فصلیں کاٹ لی جاتی ہیں، اور وہ باغات جن سے کہ تم میوے اتار لیتے ہو، یہ سب ہم نے اس پانی کی بدولت نکالے نا۔ کہاں سے آ گئے؟ سب کچھ اس زمین میں تھا، اس زمین میں جو کچھ تھا اسے پانی نے نکالا ہے صرف۔ اسی طریقے سے سب کچھ تمہارے اندر ہے۔ میں نے وہ شعر جو آپ کو سنایا فارسی کا شعر ہے، اور مجھے جو یعنی عزیز ترین اشعار ہیں ان میں سے ہے یہ حضرت بیدل کا رحمت اللہ علیہ۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں کہ یہ ایک صوفی شاعر ہیں، اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تھے، ہندوستان ہی کی شخصیت ہے، مرزا عبد القادر بیدل، اور ان کا لوہا غالب نے مانا ہے۔ طرز بیدل میں ریختہ لکھنا، اسد اللہ خان قیامت ہے، یعنی بیدل کے انداز میں اردو کے اندر اشعار کہہ دینا بڑی قیامت ہے، بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں۔ تو وہ ہے یہ بیدل۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کو ان سے بڑی عقیدت تھی، ان کے بعض اشعار کو وہ ہمیشہ گنگناتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک شعر جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص بھی یاد کر لے اور اسے کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں گنگنائے۔ ہرس قانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچما درکار داریم اکثرش درکار نیست۔ اے بے دل، یہ انسان کی ہرس ہے جو قناعت نہیں کرنے دیتی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ہم نے جن جن چیزوں کو ضروری سمجھ لیا ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ خام خواہ کی اضافی چیزیں جن کو ہم نے نیسیسٹیز آف لائف شمار کر لیا، یہ صرف ہمارے کچھ اسٹیٹس سمبلز ہیں جن کو ہم جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں یہ شے نہ ہو، یہ شے نہ ہو، حالانکہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، زندگی ان کے بغیر گزر سکتی ہے۔ ہرس قانی نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچما درکار داریم اکثرش درکار نیست۔ حقیقت میں ان میں سے اکثر جو ہے وہ ضروریات زندگی میں سے نہیں۔ یہ انہی بے دل کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ستم است گر ہوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا۔ یہ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش تمہیں آمادہ کرتی ہے جاؤ اور سر و سمن کی سیر کرو، چمن میں جاؤ، کہیں سن لیا فلاں ایک جو ہے یہاں پر اچھا پارک بن گیا، آپ لے کر بچوں کو جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی، تو خود جو ہے تو بہترین پھول ہے اللہ کا کھلایا ہوا، تو سب سے حسین غنچہ ہے اللہ کا۔ تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کبھی کھولو، بچمن درا، اور اس کے اندر جو چمن ہے کبھی اس کی سیر کرو۔ تو در حقیقت یہ جو پہلا راستہ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ اعلیٰ تر راستہ ہے، یہ بلند تر راستہ ہے۔ جن کی وہاں تک رسائی نہ ہو ان کے لیے یہ پھر دوسرا راستہ ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو فرمایا ہم نے اس کے ذریعے سے یہ سب کچھ پیدا کر دیا۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور ہم نے وہ کھجوریں، کھجور کے درخت وہ بنائے، وہ بھی اسی پانی سے، اسی زمین سے نکال دیے۔ باسقات کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، طویل، چونکہ تمام درختوں میں یہ درخت جو ہے بہت اونچا ہے، اور باسقات کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے حاملہ، یعنی گابھن، جیسے اونٹنی گابھن یا آپ کی بھینس گابھن ہو گئی، اسی طریقے سے جب اس کا گابھا کہلاتا ہے، وہ جب اس میں پھل آنے لگتا ہے تو وہ جو ہے گویا کہ اب وہ گابھن درخت ہے، اس کے اندر اب اس کا پھل جو ہے وہ پرورش پا چکا ہے اور ظاہر ہونے والا ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں معنی جو ہے اس لفظ کے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، یہ طویل القامت کھجور کے درخت، یا یہ کہ وہ کہ جو اب فصل دینے کے لیے گویا کہ بالکل تیار ہیں، جیسے آپ کی بھینس اب اگر بالکل آ گئی ہے آخری دنوں پر تو آپ منتظر رہتے ہیں کہ کب آ جائے،
اور کب اس سے اب ہمارے ہاں دودھ کی نہریں بھی بہیں اور مکھن بھی ہو اور چھاچھ بھی ہو اور سب کچھ ہو. اسی طریقے سے آپ اس کاشتکار کا تصور کیجئے جو امید میں ہے کہ اب اس کا پھل آنے والا ہے اس درخت پر. باسقات لہا طلع نضید، اس کے خوشے ہوتے تہ بر تہ. منضود کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور نضید بھی. یہاں چونکہ وہی چل رہا ہے حفیظ عجیب، تو یہاں منضود نہیں آئے گا، یہاں نضید آئے گا. یہاں حسید آئے گا، محسود نہیں آئے گا. وہ اصل میں قوافی کا اور ایک ردم کا معاملہ ہے. طلع نضید، اس کا جو خوشہ ہے وہ تہ بر تہ، ایک کے اوپر دوسری کھجور، جیسے کہ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. اقبال نے بھی بہت اعلیٰ اشعار کہے ہیں. کون ہے وہ جس نے گندم کے اس خوشے کے اندر کیسے کیسے دانے جو ہے کس طریقے سے ٹکا دیے ہیں. کبھی انار کا آپ نے اگر کھولا اور دیکھا ہو کس نے یہ موتی جڑے ہیں یہاں پر، کس خوبصورتی سے جڑے ہیں. انسان حیران رہ جاتا ہے اس کی صناعی پر، اس کی قدرت پر، اس کی بو قلبونی، اس کی رنگا رنگی، اس کے اندر جو بھی آپ کو تفاوت نظر آتا ہے. طرح طرح کے رنگا رنگ میوے ہم نے پیدا کیے. اب یہاں آیت آئی وہی جو جس طریقے سے تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہاں اب کیا فرمایا؟ رزقا للعباد. یہ سب کچھ ہم نے یہ کیا ہے، کیوں پیدا کیا؟ یہ ساری اگر لفظ محنت یا مشقت اللہ کے لیے اس کی شایان شان نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ سارا کھکھیڑ ہم نے کس لیے کیا؟ رزقا للعباد، اپنے بندوں کے لیے رزق پیدا کیا. اب جو رازق ہے سوچو اس کی طرف سے کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوگی کہ نہیں؟ جو پالن ہار ہے اس کا کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو آپ کا مربی ہے کبھی وہ سرزنش بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کبھی وہ ڈانٹتا ہے کہ نہیں ڈانٹتا؟ تو تم سوچو کہ جواب دہی جو کسی کے زیر تربیت ہو، جو کسی کے ہاں پل رہا ہو، اس کا ایک رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے مربی اور رازق کے ساتھ. یہی معاملہ ہے آخرت. اور کس شے کا نام ہے؟ تمہارا وہ رازق، تمہارا وہ پالن ہار، تمہارا وہ پروردگار تم سے ذرا حساب لے گا. ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، وہ اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. وہ جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ لن تزول قدم ابن آدم کے دونوں قدم ہل نہیں سکیں گے اپنے مقام سے جبکہ وہ اس محاسبے کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 باتوں کا پورا پورا حساب اس سے لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افلا، عمر کا حساب 70 برس گزار کے آئے ہو وہ کہاں گوائے. وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر وہ جوانی کا جو دور تھا، امنگوں کا دور، قوت کا دور، ولولوں کا دور، وہ کہاں گلائی. اور تیسرے اور چوتھا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، پیسے کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، خرچ کہاں کیا تھا، جائز میں کہ ناجائز میں. وعما عمل فیما علم، اور ذرا حساب دو جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا. 5 حساب لیے جائیں گے. یہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ حساب لے. یہ ہے دلیل ربوبیت. اب اس کے ساتھ ہی جوڑ کر یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے. مضمون کا ایک سیاق ہے، ایک طرف تو خاص رخ ہے اس کا، ساتھ ہی اس کا ایک آف شوٹ کہہ لیں، بائی پروڈکٹ کہہ لیں، لیکن اس خوبصورتی سے لاتا ہے قرآن کہ خود بخود انسان اسے قبول کر لیتا ہے. اب یہاں اصل میں تو دلیل ربوبیت تھی، ساتھ ایک وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا کہ نہیں، اسی طرح تمہیں نکال لیں گے. اور کیا آپ نے ایک مشاہدہ ہے انسان کا کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، بے آب و گیا، زندگی کے کوئی آثار نہیں. جہاں کوئی ہریاول نہ ہو وہاں پرندہ کیا لینے آئے گا. جہاں حشرات الارض بھی نہیں ہوگے، وہ حشرات الارض ہوتے ہیں، پرندے آ کے ان کو چنتے ہیں. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو زندگی کے کوئی آثار آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بالکل ویران ایسا منظر ہے کہ جس میں زندگی کے کوئی آثار ہیں نہیں، کوئی حرکت نہیں، کہیں کوئی یعنی کسی درجے میں زندگی کی کوئی مظاہر موجود نہیں. بارش ہوئی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ سبزہ ہے، ہریاول ہے، اب حشرات الارض بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، پرندے بھی آ گئے ہیں. یہ ساری زندگی ہی زندگی. مجھے جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو جگر کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ رگوں میں بھی کبھی صہبا ہی صہبا رقص کرتی تھی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزاً ساقی. یہ ان کا ساقی نامہ ہے جبکہ توبہ کر چکے تھے شراب نوشی سے.
اس کے بعد جو پاکیزہ ساقی نامہ انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے، اور اس کا آخری شعر تو مجھے بہت ہی پسند ہے، نہ لا وشواس دل میں جو ہے تیرے دیکھنے والے، سرے مقتل بھی دیکھیں گے چمن اندر چمن ساقی۔ انسان پہ جب یہ ایمان کی رمق پیدا ہو جائے تو پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہ کہ وہاں اسے بلکہ جگری کے اس دور کی شاعری جو بڑی پاکیزہ شاعری ہے، اسی دور کا یہ شعر بھی ہے کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی وہ آخری دور کی شاعری۔ تو اسی میں وہ مصرع جو ہے کہ مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موج زن ساقی، پہلے بالکل ایک مردنی چھائی ہوئی تھی، ایک موت کا سا منظر تھا، ویرانی تھی، بارش ہوئی، ہریاول، چہل پہل، حرکت برکت، زندگی کے مظاہر آثار، تو تم ہر سال دیکھتے ہو کہ یہ ہوتا ہے، اور تمہیں اس میں تعجب ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی میں مٹی ہو کر مل جاؤ گے تو تمہیں نکال لیا جائے گا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم تمہاری نگاہوں کے سامنے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، سال میں 2 بار کرتے ہیں، کہیں کہیں آپ کھیتوں میں 3 فصلیں لے جاتے ہیں، 3 مرتبہ یہ سائیکل ریپیٹ ہو رہی ہے، کھیتی کٹ جاتی ہے، فصل آپ اٹھا لیتے ہیں، کیا منظر ہوتا ہے وہاں؟ ایک ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، اور پھر وہی فصل جب لہلہا رہی ہوتی ہے، چند مہینوں کے بعد وہاں زندگی ہی زندگی ہے موج زن ساقی۔ یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جو خالق یہ کر رہا ہے، اس کے لیے یہ کیسے ناممکن ہو گیا کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد، جبکہ زمین اب دیکھیے بڑی مناسبت ہے، تم بھی زمین ہی میں جاؤ گے نا، جاؤ گے کہاں؟ یہی زمین تمہیں محفوظ رکھے گی، اسی میں تم دفن ہوگے، مٹی ہو جاؤ، جائے گی مٹی کہاں؟ اسی زمین میں رہے گی۔ جیسے اس میں سے ہم کھیتی ابار لیتے ہیں ایسے تمہیں نکال لے، کذالک الخروج۔ اب اس کے بعد ہے جس کو کہتے ہیں تاریخی دلیل، ہسٹوریکل ایک آرگیومنٹ۔ وہ کیا ہے؟ اب یہ چونکہ ابتدائی مکیات ہیں، ان میں سابق اقوام کا ذکر آپ دیکھیں گے 2-3 آیتوں کے اندر پورا سمیٹ لیا گیا، اور اس میں ترتیب زمانی بھی نہیں ہے۔ ترتیب زمانی جو ہے وہ آپ کو ملے گی مثلا سورہ اعراف، طویل ترین سورت ہے، اس کے اندر ملے گی، 24 رکوع ہیں، حضرت نوح کا ذکر، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت لوط، پھر حضرت شعیب، پھر حضرت موسیٰ۔ یہ ترتیب زمانی ہے۔ یہ 6 اقوام وہ ہے قرآن مجید میں جن کا بار بار ذکر آتا ہے کہ ان کی طرف اللہ نے رسول بھیجے، انہوں نے یہی انذار کیا، اسی طرح خبردار کیا، اسی طرح آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کیے رہنے پر مصر رہے، فسق و فجور پر پوری ڈھٹائی کے ساتھ وہ گامزن رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ قومیں ہلاک کر دی گئی۔ اچھا، اس سے یہ بھی نہ سمجھیے کہ یہی 6 قومیں ہیں جو ہلاک کی گئیں، دنیا میں ہر گوشے میں رسول آئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی ایسے بھی رسول ہیں جن کا کہ ہم نے آپ کو حال بتایا ہے، سنایا ہے، اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں سنایا۔ اصول یہ جان لیجئے کہ صرف ان اقوام کا قرآن میں ذکر ہے جن سے اہل عرب واقف تھے، باقیوں کا ذکر کرنا چاہے مانی دارت، پہلے انہیں جغرافیہ پڑھایا جاتا، تاریخ پڑھائی جاتی، پھر بتایا جاتا چین میں بھی ہم نے کسی کو بھیجا تھا، اور ہم نے روم میں بھی بھیجا تھا، اور ہم نے سری لنکا میں بھی بھیجا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اصل شے ہے ہدایت، ہدایت کے لیے انہی کا ذکر کافی ہے۔ اگر تو کسی کو ہدایت کی طلب ہے تو وہ ایک ہی واقعے سے عبرت حاصل کر لیتا ہے، اگر عبرت پذیری کا مادہ موجود ہے، اور جس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں اس کے سامنے لاکھ عبرت کی باتیں آ جائیں وہ ان سے اثر پذیر نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے قرآن صرف ان کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ در حقیقت عرب ہی کے اطراف و اکناف کی یہ اقوام ہیں، قوم نوح، قوم سمود، عاد، قوم تبع، اسی طریقے سے یہ جو جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، واصحاب الرس سے، اور کنویں والوں نے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مرفوع روایت موجود نہیں ہے کہ ان سے مراد کون ہے، تو مختلف مفسرین نے مختلف قصے ذکر کیے ہیں، لیکن حتمی اور یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ سمود کی قوم جب تباہ ہو گئی، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، تو جو اہل ایمان ان کے بعد وہاں بچ گئے تھے، کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر بھی جب زوال آ گیا تو پھر انہوں نے اللہ کے ایک نبی کو ایک کنویں کے اندر بند کر دیا تھا، قید کر دیا تھا، جیسے قریش نے حضور کو
شیب بنی ہاشم کے اندر قید کر دیا تھا، اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت یوسف قید خانے میں ڈالے گئے تھے۔ تو وہ لوگ جو ہے چونکہ ایک اندھے کنویں میں انہوں نے، حضرت یوسف کو بھی تو اندھے کنویں میں ہی پھینکا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے تو وہی پھینکا تھا، تو ان کو کہا گیا ہے اصحاب الرس۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کے بارے میں حتمی اور یقینی معلوم نہیں۔ جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور سمود نے۔ سمود یہ وہ قوم ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی کونے میں وہ جو مدائن صالح کہلاتی ہے وہ علاقہ ہے، اور وہاں حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے۔ وعاد، قوم عاد وہ ہے جن کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے۔ یہ عرب کا جو اس وقت خوفناک ترین جو صحرا ہے، احقاف جسے کہا جاتا ہے، یہ جنوبی ایک پٹی ہے اصل میں کہ جو یمن سے چلی گئی حضرموت تک، اتنا خوفناک ہے، کہتے ہیں ایسی یعنی فائن ریت ہے اس کی، اتنی باریک کہ کوئی چیز اس کے اوپر ٹکتی نہیں ہے، جو چیز بھی جائے گی وہ اندر دھستی چلی جاتی ہے۔ اس قدر خوفناک وہ علاقہ ہے، وہاں کوئی جانے کا نام نہیں لیتا۔ یہ علاقہ ہے کہ جس میں قوم عاد آباد تھی اور بڑا اس کا تمدن تھا، لیکن عذاب الہی چونکہ وہاں آیا تو جیسے پومپیائی کا حشر ہوا یا جیسے اور شہروں کے تھیڑ کہیں کہیں نظر آتے ہیں، ٹیلے ہیں، کہ معلوم ہوتا ہے کبھی یہاں بستی تھی اور اب جو ہے وہ ریت کا ایک ٹیلا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کھدائی کرتے ہیں تو اندر سے برتن نکلتے ہیں اور گھروں کا سامان نکلتا ہے۔ ہمارے ضلع حصار میں جہاں میرا بچپن گزرا ہے، ان کو ہم تھیڑ کہتے تھے اور یہ بے شمار تھے، حصار شہر میں موجود تھا۔ پھر اگروہا ایک 12 میل کے فاصلے پر بے شمار تھیڑ تھے وہاں پر، اور وہاں یہی ہوتا تھا، بچے جاتے تھے کھیلنے کے لیے، کہیں کسی کو کوئی چیز مل گئی، کبھی ذرا کھدائی کی تو نیچے سے ہنڈیاں نکل آئیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بستی تھی جس کے اوپر کہ جیسے پومپیائی کے اوپر آگ برسی ہے اور ریت برسی ہے اور وہ اس میں دفن ہو گئی، اسی طرح۔ اس کے علاوہ سرسا ایک مقام ہے، وہ مقامات ہیں ہانسی اور سرسا وغیرہ جن کا کہ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں ذکر ہے، بہت قدیم یہ بستیاں ہیں، تو وہاں بھی بڑے تھیڑ تھے۔ وہ علاقہ اصل میں اسی مرتبہ میں جب گیا انڈیا تو کچھ مجھے میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات تھے، تو اتفاقاً مجھے یہ معلوم ہوا کہ آج کل اس علاقے کی بھارت میں بڑی تحقیق ہو رہی ہے، اور ایک ایکسپیڈیشن ہے جو امبالے سے شروع ہو کر، ان کا جو ایک خیال ہے کہ ایک دریا ہوتا تھا سرسوتی، یہ ان کی جو کتابیں ہیں مذہبی کتابیں، ان میں سرسوتی جسے ہم سرسوتی کہہ دیتے ہیں، اصل میں سرسوتی اس کا تلفظ ہے۔ یہ بڑا مقدس دریا تھا، یہ گنگا ونگا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ہندوستان کا جو اینشنٹ سیکرڈ ریور ہے وہ سرسوتی ہے، اب وہ کہیں نہیں ہے دنیا میں، اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ کہاں تھی یہ سرسوتی۔ اور اب جو ماڈرن ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاں پہ ستلج اور جمنا تقریباً اوپر شمال میں جا کر مل جاتے ہیں، وہاں سے ہی وہ دریا بھی نکلتا تھا، اور امبالہ سے ہو کر اور پھر یہ حصار کا علاقہ اور پھر بیکانیر کا یہ جو سخت، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا چولستان کا علاقہ ہے یہ اسی کا بیڈ ہو، اور پھر یہ جا کر گجرات میں گرتا تھا۔ تو ایک ایکسپیڈیشن چلی تھی امبالہ سے اور گجرات تک، وہ یعنی بحیرہ عرب تک، کہ ان تمام مقامات کو دیکھتے جائیں، اور یہ سارے تھیڑ جن کو میں گنوا رہا ہوں وہ اسی راستے میں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ علاقہ، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوگا یہاں، اور جب قوم نے انکار کیا تو یہاں پر اللہ کا عذاب آیا جس کے آثار وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ قوم عاد کا معاملہ ہے۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون، فرعون سے مراد یہاں آل فرعون ہے، واخوان لوط، اور لوط کے بھائی۔ بھائی کس معنی میں کہا گیا ہے؟ بڑا پیارا قول ہے اس میں کہ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے شادی کر لی تھی اس قوم میں، یہ دو بستیاں ہیں سدوم اور عامورہ کی بستیاں، دو شہر تھے بڑے آباد، بڑے گنجان، بڑے خوشحال، لیکن اس قوم کے اندر شرک کے علاوہ وہ ایک برائی جو اب مشہور ہو گئی ہے، عمل قوم لوط۔ تو یہ لواطت، یہ لفظ استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لوط تو حضرت لوط کا نام ہے، اس کے حوالے سے اتنی بری شے کو منسوب کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور بہت یعنی ایک اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے۔ تو کہا بھی جائے تو اسے عمل قوم لوط کہا جائے کہ لوط کی قوم کا عمل، لیکن لواطت کا لفظ استعمال کر دینا تو در حقیقت شخصاً لوط کے ساتھ اس فعل کا یا اس لفظ کا تعلق ہو جاتا ہے، جو یہ بہت بڑی غلط حرکت ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں بے سمجھے بوجھے۔ بہرحال ان پر پھر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اس قوم میں انہوں نے شادی کر لی تھی، اور وہی ان کی بیوی تھی جس نے غداری کی ہے ان سے اور خیانت کی، اور وہ پھر رہ گئی تھی اپنی قوم ہی کے ساتھ، ہلاک ہوئی اور عذاب اس پر بھی نازل ہوا۔ قرآن مجید میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے۔
یہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں حرف قاف کا جب ذکر کر رہا تھا کہ یہ اخوان و لوط صرف ایک مرتبہ آیا ہے قرآن میں، ورنہ قوم لوط آیا ہے۔ یہاں پہ کیوں آیا ہے اس میں وہ رشاد خلیفہ کی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں جو ہے اس نے مجھے خاصا اپیل کیا ہے کہ کم سے کم اس مقام پر اس کی دلیل بڑی وزنی ہے، اس لیے کہ اگر یہاں قوم کا لفظ آتا، قاف ایک اور استعمال ہو جاتا، وہ 58 قاف ہو جاتے اس سورہ مبارکہ میں، اور وہ 19 کا ملٹیپل نہ رہتا۔ یہ بڑی ایک کنونسنگ سی شہادت ہے۔ افعینا بالخلق الاول، اب دیکھیے پھر ایک اذعانی دلیل آ رہی ہے۔ یہ دلیل کیا تھی؟ یہ تاریخی دلیل تھی کہ جتنی قوموں نے آخرت کا انکار کیا اور رسولوں کا انکار کیا، ان کا حشر تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو کہ نہیں؟ کیا ہوا قوم نوح کے ساتھ؟ اب ان کے قصے، ان کے اشعار میں، ان کے خطبات میں ان کا ذکر ہوتا تھا، یہ واقف تھے، لہذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے، جیسے آسمان کو دکھا دیا بس۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اور بن والے، یہ بن والے اصل میں حضرت شعیب کی قوم جو ہے ان کے لیے لفظ آتا ہے، مدین، ان کے لیے بن، چونکہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور جنگلات تھے وہاں پر، نیچرل جنگلات، تو اصحاب الایکۃ وقوم تبع، تبع جو ہے یہ اصل میں لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا، جیسے مصر کے بادشاہ فرعون، فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک ڈائنیسٹی ہے، فراعنہ، تو فرعون ہر ایک فرعون ہے اس میں سے۔ اسی طریقے سے نمرود جو ہے یہ بھی کوئی نام نہیں ہے، یہ بھی ایک لقب ہے، جیسے کسرا کوئی نام نہیں ہے، جیسے قیصر کوئی نام نہیں ہے۔ اب قیصر روم وہ ایک کے بعد دوسرا، اسی طریقے سے یہ تبابعہ کہلاتے ہیں فراعنہ کے وزن پر، تبع اس کا واحد ہے، یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ تو ان کا قوموں کا ذکر کیا ہے، کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو تو مستحق ہو گئے وعدے کے، وعدہ نہیں وعید کے۔ وعدہ اور وعید میں فرق یہ ہے، دونوں ایک ہی، اس کا اصل حروف اصلی ایک ہی ہے۔ وعدہ کسی اچھی بات کے وعدے کے لیے آتا ہے، وعید کسی دھمکی کے لیے آتا ہے، دونوں کا تعلق تو مستقبل سے ہی ہے۔ اگر یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ وعدہ ہے، اگر یہ نہیں کرو گے یا اگر غلط حرکت کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ وعید ہے۔ تو عذاب کی وعید، یہ دو عذابوں کی وعیدیں تمام رسول ہمیشہ دیتے آئے کہ اگر تم اس راستے پر نہیں آؤ گے جو ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں تو ایک تو عذاب آخرت کا ہے، جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، ایک وعید تو یہ ہے، اور ایک وعید یہ ہے کہ دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا، اس لیے کہ اللہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد پھر مزید رعایت نہیں دیتا تھا۔ رسول آ جائے اور حق مبرہن ہو جائے، بالکل حق ان کے سامنے واضح ہو کر آ جائے، اب بھی اگر قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان میں قبولیت کا مادہ رہا ہی نہیں، ان کے غلاف اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب کسی طریقے سے ان کے دلوں کے ان غلافوں کو ہٹانا ممکن ہی نہیں۔ تو گویا کہ اب یہ اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے مانند ہے کہ جس کو جمع کر کے آگ دکھا دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اب ہر شرف انسانیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو یہ دو وعیدیں ہوتی تھی ہر رسول کی، ایک آخرت سے متعلق عذاب جہنم، ایک دنیا میں عذاب استیصال، عذاب ہلاکت۔ تو حق کا وعید، حقہ کا یہاں ترجمہ ہم کریں گے مستحق ہو گئے، مستحق وہی اصل حروف وہی ہے، ہا قاف قاف، اور حق وہ شے ہے جو واجب ہو جائے، حق وہ شے ہے جو حقیقی اور واقعی ہو، تو یہ مختلف اس کے معنی ہے۔ فحق کا وعید تو وہ ہماری وعید کے مستحق ہو گئے۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم عاجز آ چکے ہیں پہلی مرتبہ کے بنانے سے، یا کیا ہم عاجز رہے پہلی مرتبہ کے بنانے سے؟ اب یہ دونوں ترجمے اس کے ہوں گے، یعنی یہ کہ پہلی مرتبہ کا بنانا تمہارے سامنے ہے، یہ ساری کائنات ہم نے بنائی کہ نہیں بنائی، کیا ہم عاجز رہے؟ کیا ہماری اس صنائی میں کوئی نقص نظر آیا؟ کیا کہیں کوئی کوتاہی کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ کہیں کوئی غلطی بتا سکتے ہو؟ تو ہم عاجز تو نہیں ہے نا، ہم تو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو قادر ہیں۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ ہمارے عجز کی گواہی دے رہا ہے یا ہماری قدرت کی گواہی دے رہا ہے؟ اب اسی میں لطیف معنی پیدا ہو گئے، جب اتنی بڑی وسیع اور اس کائنات سے ہم عاجز نہیں آئے، ہم نے اس کو بنا دیا، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تو کیا اب ہم عاجز آ گئے ہیں؟ افعینا بالخلق الاول، سورہ قیامہ بھی اسی قسم کے سوال پر ختم ہوتی ہے۔ کیا وہ ہستی الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى،
کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ وہ مردے کو زندہ کر دے؟ عدم محض سے کسی شے کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا کچھ اجزاء منتشر ہو گئے ان کو جمع کر کے کھڑا کر دینا مشکل ہے؟ پہلے ہم نے عدم محض سے پیدا کیا، اب تو پھر بھی تم بھی مانتے ہو کہ اجزاء کہیں نہ کہیں ہوں گے، اب تو ان کو صرف جمع ہی کرنا ہے۔ پہلے تو تم معدوم محض تھے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی کام کا پہلے مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ غور کیجئے، ہر شخص جانے گا کہ پہلی مرتبہ کسی کام کا کرنا مشکل ہے، دوسری مرتبہ تو آسان ہو گیا، ایک مرتبہ آدمی کر چکا، لہذا دوسری مرتبہ اس کا اعادہ جس کو کہتے ہیں وہ تو آسان ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ یہ دلائل ہیں بڑے فطری دلائل، یہ منطقی دلائل نہیں ہے، یہ دلائل ہے کہ جن کو انسان کا دل قبول کرتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، اور دل قبول کر رہا ہوتا ہے، چاہے کسی ابو جہل کی گردن انکار میں ہل رہی ہو، لیکن دل اس کا اس وقت مان رہا ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے۔ اسی لیے وہ کفر اور تکذیب، یہ دو مرحلے میں نے علیحدہ علیحدہ آپ کو بتائے۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہم تو عاجز نہیں آئے ہیں، البتہ ان کو التباس ہو گیا ہے، یہ گھپلے میں پڑ گئے ہیں، ان کو جو ہے ایک خلجان لاحق ہو گیا ہے۔ لبسا لباس کہتے ہیں جو ہمارے جسم کو ڈھانپ لے، اسی طریقے سے ہر وہ شے جو آپ کے شعور کو ڈھانپ لے وہ گویا کہ آپ کا معنوی لباس بن گیا۔ ان کے شعور، ان کے فہم، ان کے ضمیر، ان کے دل پر غلاف پڑ گئے ہیں، یہ بات ہے۔ ورنہ یہ کہ ذرا سوچیں تو یہ دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ اب بھی بنانے پر قادر ہے، جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوسری مرتبہ بلکہ زیادہ آسان طور سے اس کو بنا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہ ذرا غامض اور عمیق رکوع ہے، اور اس میں بعض مضامین بڑے مشکل ہیں جن کے بارے میں کوئی حتمی رائے تاحال میں بھی قائم نہیں کر پایا ہوں۔ بہرحال جہاں تک بھی اب تک رسائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ پہلی آیت وہ تو پھر وہی اذعانی دلیل، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو بنایا، پیدا کیا۔ اب اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کا نفس۔ دیکھیے اس کو سورہ ملک میں ایک بڑے عجیب انداز میں فرمایا، افلا یعلم من خلق الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا؟ غور کیجئے، جس نے گھڑی بنائی، گھڑی کا کوئی پرزہ اس کی نگاہ سے اوجھل ہو سکتا ہے؟ جس نے بنائی وہ تو جانتا ہے چھوٹے سے چھوٹا پرزہ کہاں ہے، کیسے ہے، کس طرح کا ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ خالق تو وہی ہوگا جو اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی واقف ہے اور جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے بنایا؟ نہیں، وہ تو لطیف ہے، انتہائی باریک بین ہے، وہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔ بالکل یہی بات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے بنایا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور جو کچھ اس کا نفس وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اب نوٹ کیجئے گا یہ وسوسہ کا لفظ قرآن مجید میں یا تو شیطان یا شیاطین کے لیے آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یا خود اس نفس انسانی کے لیے آ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں در حقیقت ایک قبیل کی ہیں کہ ہمارے اپنے اندر بھی ایک شیطان ہے اور وہ نفس ہے ہمارا، اور ہمارے اپنے اندر ایک ملکوتی قوت بھی ہے، وہ روح ہے جو اللہ نے پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو ایک ملکوتی قوت بھی ہے خیر کی طرف کھینچنے والی، بھلائی کی طرف راغب کرنے والی، اور ایک شیطانی قوت بھی ہے بغاوت اور سرکشی اور شر کی طرف لے جانے والی۔ اسی طرح خارج میں قوتیں ہیں خیر اور شر کی، شیاطین جن و انس ہیں جو شر کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ لوگ داعیان خیر، داعیان نیکی کے، بھلائی کے انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، مبلغین حق ہیں، داعیان حق ہیں۔ پھر ملائکہ ہیں جو انسانوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، جو ان کو تھپکی دیتے ہیں اگر وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، ان کی ہمت بندھاتے ہیں، ان کے قدموں کو جماتے ہیں صراط مستقیم پر اور مشکلات کے مواقع پر۔ تو یہ ساری قوت جو ہے جو موجود ہے۔ اب ایک وسوسہ شر کا اندر سے کرتا ہے ہمارا اپنا نفس، ایک وسوسہ وہ ہے جو اس کی تائید میں شیطان کرتا ہے مزید اس آگ کو بھڑکانے کے لیے، لیکن آگ ہمارے اندر ہے، شیطان صرف پھونک مارتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ جب تک تو انسان ذکر کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں موجود رہتا ہے، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تو شیطان دور رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا یا خالی ہوا، اب خالی کے لیے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ خالی دکان جو ہے، خانہ خالی دیورا گیرت، کہ دیو جو ہے اس میں آگے قبضہ جمائے گا، جن اس کے اوپر قابض ہو جائے گا خالی مکان میں۔ عربی میں کہتے ہیں کہ راس البتال دکان الشیطان، ایک بیکار آدمی کا دماغ جو ہے وہ شیطان کی دکان بن جاتا ہے، اس کی ورک شاپ ہے۔ تو اب یہ خالی دل جو ہے یہ کس کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں شیطان اپنی تھوتنی لا کر ٹکا دیتا ہے اور پھونکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے انسان، اور ذکر سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ لفظاً آپ ذکر کر رہے ہو، واقعتاً دل میں ذکر ہو، اللہ کا استحضار قلب میں ہو گیا ہو، تو وہ بھاگتا ہے بری طریقے سے۔ تو وہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے، اور یہاں اس وسوسے کو منسوب کیا خود نفس کی طرف، اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ بھی اصل میں مؤثر اگر ہوتا ہے تو وہ نفس کے تھرو ہوتا ہے، ورنہ شیطان کو کوئی قدرت اور اختیار اللہ نے انسان پر عطا نہیں فرمایا۔ میں چونکہ طے کر چکا ہوں کہ درس جو ہے وہ ہمارا پورے 1.5 گھنٹے ہی کا ہوا کرے گا، تو چونکہ تلاوت کا بھی کچھ حصہ تھا تو میں اس 1.5 گھنٹے کے اندر ہی ان دونوں چیزوں کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ اگلا رکوع جو ہے یہ بہت اہم، بہت مشکل رکوع ہے، قرآن مجید کے مشکلات میں سے ہے، تو میں اگر اس وقت روا روی میں کچھ زیادہ اور کرنے کی کوشش بھی کروں گا کور، تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اب اگلے ہفتے کے روز ہم اس دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔